کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جیب سے روزانہ خاموشی سے پیسے کیسے نکالے جا رہے ہیں؟ جب پیسے کا سکہ ہی نہیں چلتا تو پھر حکومت قیمتوں میں پیسے کیسے شامل کر رہی ہے؟ آخر اس کھیل کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ صرف چند پیسوں کا فراڈ پاکستان میں روزانہ کروڑوں کا نقصان کیسے کر رہا ہے؟ سب سوالوں کے جواب جانیں گے ہم آج کی تفصیلی رپورٹ میں صرف انفو زون اردو پر۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، یہ کہانی فراڈ کی دنیا کی ایک حیران کن مثال سے شروع ہوتی ہے۔ لندن کے ایک بین الاقوامی بینک میں ایک نوجوان محض کیشیئر کی معمولی سی نوکری کر رہا تھا۔ اس کے پاس بینک کے لاکھوں کلائنٹس کے اکاؤنٹ تک رسائی تھی۔ اس نے کمپیوٹر کے ذریعے ایک ایسا انوکھا فراڈ شروع کیا جس کے بارے میں شاید کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ وہ ہر دن بینک کے لاکھوں کلائنٹس کے اکاؤنٹ سے صرف ایک پینی نکالتا اور یہ رقم خاموشی سے اپنی بہن کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتا۔ چونکہ کسی ایک شخص کے اکاؤنٹ سے صرف ایک پینی غائب ہوتی تھی، اس لیے کوئی شک بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن یہ معمولی سا نظر آنے والا فراڈ 15 سال تک مسلسل چلتا رہا۔ ان 15 برسوں میں وہ نوجوان کروڑوں پاؤنڈز چرا چکا تھا۔ یہ معاملہ اس وقت پکڑا گیا جب ایک یہودی تاجر نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ پہ باریکی سے دیکھنا شروع کیا۔ وہ کئی ماہ تک اپنی سٹیٹمنٹ کا جائزہ لیتا رہا اور آخرکار اس نے نوٹ کیا کہ اس کے اکاؤنٹ سے ہر دن ایک پینی کم ہو رہی ہے۔ وہ سیدھا بینک مینیجر کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنے پچھلے بینک سٹیٹمنٹس مینیجر کے سامنے رکھے اور تفتیش کا مطالبہ کیا۔ بینک مینیجر اسے پہلے تو خپتی سمجھ کر ہنس دیا۔ اس نے دراز کھولا، 1 پاؤنڈ نکالا، تاجر کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور کہا، یہ لیجئے، میں نے آپ کا سارا نقصان پورا کر دیا۔ لیکن یہودی تاجر غصے سے بولا، مجھے دولت کی کمی نہیں، میں صرف آپ کو آپ کے سسٹم کی کمزوری بتانا چاہتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بینک سے نکل گیا۔ یہودی تاجر کے جانے کے بعد بینک مینیجر کو احساس ہوا کہ شاید معاملہ سنگین ہے۔ اس نے فوراً تفتیش شروع کروائی۔ تفتیش ہوئی تو انکشاف ہوا کہ شکایت بالکل درست تھی اور یوں وہ نوجوان پکڑا گیا۔ دوستو، یہ تو لندن کی کہانی تھی، لیکن ایک ایسا ہی فراڈ پاکستان میں بھی برسوں سے جاری ہے جو آج تک نہ کسی عدالت میں آیا اور نہ ہی حکومت نے اسے مکمل طور پر روکا۔ پاکستان کا یہ فراڈ ہمارے پیسے کے سکے سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کی اپنی کرنسی 1 اپریل 1948 کو لانچ ہوئی تھی۔ اس وقت پاکستانی کرنسی میں 6 سکے شامل تھے۔ ان میں 1 روپے کا سکہ، 58، 54، 2 آنے، 1 آنے، آدھا آنا اور 1 پیسے کا سکہ شامل تھے جسے پائی بھی کہا جاتا تھا۔ اس وقت 1 روپیہ 16 آنے کے برابر تھا اور 16 آنے 64 پیسوں کے برابر ہوتے تھے۔ یہ سکے 1 جنوری 1961 تک چلتے رہے۔ پھر صدر ایوب خان نے ملک میں اشاریہ نظام نافذ کیا، جس کے بعد روپیہ 100 پیسے کا ہو گیا۔ اس وقت پرانے سکوں کی جگہ نئے سکے آئے، مثلاً 50 پیسے، 25 پیسے، 10 پیسے، 5 پیسے اور 1 پیسے کے سکے۔ یہ سکے جنرل ضیاء الحق کے دور تک تو چلتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے غائب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ آج پاکستان میں سب سے چھوٹا سکہ 1 روپے کا رہ گیا ہے۔ پچھلے 30 برسوں سے ہم نے 1 پیسے کا سکہ دیکھا، نہ 5 پیسے، نہ 10 پیسے، نہ 25 پیسے، کیونکہ اسٹیٹ بینک یہ سکے جاری ہی نہیں کر رہا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت جب بھی پیٹرول، گیس یا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتی ہے، اس میں روپے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی ضرور شامل کرتی ہے۔ مثال کے طور پر حال ہی میں حکومت نے پیٹرول کی قیمت 5 روپے 92 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا، جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 266 روپے 13 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 273 روپے 65 پیسے اور لائٹ ڈیزل 269 روپے 94 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ملک میں پیسے کا سکہ موجود ہی نہیں، تو پھر اگر کوئی شخص 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے تو کیا پمپ کا کیشیئر اسے 87 پیسے واپس کرے گا؟ ظاہر ہے نہیں۔ کیشیئر لازماً 63 روپے وصول کرے گا، نہ کہ 62 روپے 13 پیسے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فراڈ شروع ہوتا ہے۔ پاکستان میں روزانہ تقریباً 3,20,000 بیرل پیٹرول فروخت ہوتا ہے۔ اگر اس کو لیٹرز میں تبدیل کیا جائے
तो ये 5,08,80,000 लीटर बनता है। सोचिए, अगर पेट्रोल सप्लाई करने वाली कंपनियां हर लीटर पर सिर्फ 87 पैसे इजाफी वसूल कर रही हों, तो ये रकम रोजाना 4,42,65,000 रुपए बनती है। ये हतमी रकम नहीं, क्योंकि सब लोग सिर्फ पेट्रोल नहीं डलवाते, कुछ लोग डीजल, मिट्टी का तेल भी खरीदते हैं और ज्यादातर लोग 5 से 40 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं। कई जगहों पर ये पैसे रुपयों में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं पैसों की ये हेराफेरी बरकरार रहती है। सोचने की बात यह है कि अगर कोई माशी माहिर इस मामले का हिसाब महीनों, फिर बरसों और आखिर 30 साल पर ज़रब दे, तो ये फ्रॉड अरबों तक पहुंच जाता है। यूँ महसूस होता है कि जैसे सरकारी मशीनरी गुज़िश्ता 30 वर्षों से चंद खुफिया कंपनियों को अरबों का फायदा पहुंचा रही है और हुकूमत को इसका इल्म तक नहीं, या शायद जानबूझकर खामोशी इख्तियार की जा रही है। सवाल वही है कि जब स्टेट बैंक पैसे का सिक्का जारी ही नहीं कर रहा, तो हुकूमत कीमतों का तायुन पैसों में क्यों कर रही है? हम कीमतें सीधी सीधी राउंड फिगर में क्यों नहीं रखते? हुकूमत कीमत को या तो पूरे 62 रुपए कर दे या फिर 63 रुपए कर दे, ताकि न आवाम को नुकसान हो और न ही खुफिया हाथों को फायदा पहुंचे। क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमतों की तारीख हमें बताती है कि यहाँ कोई गलती उस वक्त तक दोहराई नहीं जाती जब तक उसमें किसी का फायदा ना छुपा हो। ये एक ऐसा फ्रॉड है जो ना अदालतों में आया, ना पार्लियामेंट में, और शायद अवाम की नजर भी नहीं। लेकिन अगर इस पर मुकम्मल तहकीक की जाए, तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मालियाती स्कैंडल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का खुसूसी इंकिशाफ। ये एक ऐसा फ्रॉड है जो हर दिन आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है और शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं। दोस्तों, ये वीडियो एक ऐसे मालियाती फ्रॉड को बेनकाब करती है जो खामोशी से गुज़िश्ता कई दिहाइयों से पाकिस्तानी आवाम की जेबों पर डाका डाल रहा है। आज की वीडियो में हमने जाना कि जब मुल्क में पैसे के सिक्के 1, 5, 10 और 25 पैसे कई बरसों से जारी ही नहीं हो रहे, तो हुकूमत पेट्रोल, गैस और बिजली जैसी अशिया की कीमतों में पैसे क्यों शामिल कर रही है। इस निजाम के तहत फी लीटर मामूली पैसों की राउंडिंग से रोजाना करोड़ रुपए का इजाफी मुनाफा मखसूस कंपनियों को मुंतकिल हो रहा है, जिसका कोई हिसाब नहीं। ये मामला अगर मुकम्मल तौर पर खोला जाए, तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जारी मालियाती स्कैंडल साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये मालूमाती रिपोर्ट पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।